الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ شعبان کی دوسری جمعرات اور شب برات کا ایک ایسا عمل جو آپ کی زندگی کو بدل دے، آپ کے نصیبوں کو بدل دے، آپ کی تمام خواہشات کو پورا کر دے۔ تو آج کا ہمارا وظیفہ بہت ہی آسان ہے، مختصر سا ہے۔ تو جہاں آپ نے شب برات کو عبادت کرنی ہے وہاں پر یہ عمل کر لیں۔ آپ جب یہ عمل کریں گے تو آپ کا نصیب بدل جائے گا، مقدر چمک جائے گا۔ اگر آپ غربت کے مارے ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس عمل کو کر لیجئے، کیونکہ یہ عمل آپ کے پاس آ چکا ہے۔ اور آج کا جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام اننے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بارے میں جبرائیل امین کو کہا کہ کیا خبر لائے ہو؟ عرض کی، مجھے کوئی اطلاع نہیں دی گئی، اللہ تعالیٰ اگر کوئی حکم دے گا تو میں پہنچا دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل امین پھر حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کا 1/3 کی شفاعت کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باقی 2/3 کا کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی، میں نہیں جانتا۔ 14ویں شب کو پھر یہی ہوا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2/3 کا حق ملنے کی خبر دی گئی۔ جیسے کہ شب نصف الشعبان المعظم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری امت کی شفاعت کا حق فرما دیا گیا، یعنی اس رات ہمارا معاملہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا گیا۔ اس رات کے 4 نام ہیں: لیلۃ الرحمت یعنی رحمت والی رات، لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات، لیلۃ برات یعنی معافی والی رات، اور لیلۃ السق یعنی کھاتا کی رات۔ اور بعض روایت میں لیلۃ المغفرت ہے، یعنی مغفرت کی رات بھی آیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ رات آئے، رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نہایت قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہے، یہاں قریب سے مراد اس کا علم اور اس کی رحمت ہے۔ قرآن میں ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم دل کی رگ سے بھی زیادہ اس کے نزدیک ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دینے والا خود بندوں کو پکارتا ہے اس رات میں کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا، اس رات مصیبت سے نجات مانگنے والا۔ اس رات اتنی رحمت نازل ہوتی ہے جتنی بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بال۔ اس رات سب کو معافی مل جاتی ہے سوائے چند لوگوں کے جن کا ذکر بعد میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اہل نہیں بنایا تو پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، آج کی اس رات شعبان کی دوسری جمعرات ہے اور جمعۃ المبارک میں شب برات ہے۔ تو اس رات میں آپ نے کم از کم 100 رکعت تو ضرور پڑھ لینی ہے، زیادہ نہیں تو 2 نوافل ضرور پڑھ لیجئے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ 100 فرشتوں کو نازل فرمائے گا، 30 فرشتے جہنم سے بے خوفی کی خبر دیں گے، 30 فرشتے جنت کی بشارت دیں گے، 30 فرشتے دنیا کے مصائب و آلام کو اس سے دفع کریں گے،
اور 10 شیاطین کے گمراہ کرنے سے محفوظ رکھیں گے۔ سورہ دخان ضرور پڑھیں کہ اس کی فضیلت ہے کہ جو شخص اس کو جمعے کی رات میں 1 مرتبہ پڑھ لے گا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، تو شب جمعہ کو پڑھے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اس رات میں 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے گا تو اس کے دل میں ذوق و طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ میرے ذکر میں مشغول رہا اور مجھ سے ہی مانگا، میں نہیں ہوں کہ اسے نہ دوں، میں اسے ضرور عطا کروں گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت میں اس رات مشغول رہا اور مجھ سے مانگا ہی نہیں، میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ اور جو بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو بندہ درود پڑھنے میں لگا رہا اور مجھ سے مانگا ہی نہیں، میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، جو اس رات محروم رہا تو وہ محرومیوں کا شکار ہو گیا، لہٰذا اس رات محروم نہ ہوئیے، بلکہ کثرت سے اللہ کی عبادت کیجئے، مانگ لیجئے جو دلوں میں آتا ہے، مانگ لیجئے اپنے لیے، سب کے لیے۔ اور آپ نے جب 2 نوافل پڑھ لینے ہیں، جب 2 نوافل آپ پڑھ لیں، جس طریقے سے میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے، تو آپ نے جب 2 نوافل پڑھ لینے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 500 مرتبہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم آپ نے جمعرات کی رات بھی پڑھنا ہے، اور جمعرات جمعۃ المبارک یعنی شب برات میں جب اس رات بھی آپ نے یہ دونوں عمل کر لینے ہیں، 2 نوافل اور یا رحمان یا رحیم کی آپ نے 500 مرتبہ کی تعداد میں پڑھ لینا ہے۔ دعا مانگیے، نصیب بدل جائے گا، قسمت چمک اٹھے گی، جو مانگیں گے وہ ملے گا، تمام رنجشیں ختم ہو جائیں گی، تمام مصائب جن مصائب میں آپ گھرے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو آج کی رات ہے، مانگ لیجئے، محروم لوگ رہ جائیں گے اور خوش قسمت لوگ بخشے جائیں گے۔ تو اگر آپ لوگ ان خوش قسمت ترین لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اپنا ہاتھ اٹھائیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اور رب تعالیٰ سے مانگ لیجئے، کہ وہ تو فرما رہا ہے نا کہ جو مانگتا ہے مانگ لے، کہ آج ہی کی رات ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور اسی طرح سے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔